آزاد کشمیر انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے انتخابی مہم ختم، پولنگ اتوار کو ہوگی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی 2026 کے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں مظفر آباد ڈویژن کے 3 اضلاع مظفر آباد، نیلم اور ضلع جہلم ویلی کے 9 حلقوں میں پولنگ اتوار کو ہوگی۔ مظفر آباد ڈویژن کے 3 اضلاع میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 8,90,621 ہے، جن میں مرد ووٹرز کی تعداد 4,27,955 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 3,81,667 ہے۔ مظفر آباد ڈویژن بھر میں 1,483 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں مہاجرین کی 12 نشستوں کے لیے پولنگ بھی 2 اگست کو ہوگی۔ جموں اور ویلی کی 6 نشستوں پر ملک کے مختلف شہروں میں مقیم کشمیری ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ جموں کی 6 نشستیں LA 34، جموں 1 سے LA 39، جموں 6 تک، جبکہ ویلی کی 6 نشستیں LA 40، ویلی 1 سے LA 45، ویلی 6 تک مشتمل ہے۔ ایران پر بھرپور حملوں کی تیاری ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیں گے۔ کابینہ میٹنگ کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران پر بھرپور فوجی حملوں کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔ ایران پر بھرپور حملوں سے قدامت پسند بتدریج کمزور ہوں گے۔ ایران پر حملوں کا مقصد ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا ہے۔ ایرانی اشتعال دلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈیل کا اعتماد کمزور پڑ رہا ہے۔ ایرانی جھوٹ بولتے اور وعدوں سے پھر جاتے ہیں۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی کی بحالی سے متعلق سوال پر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ صرف فتح چاہتا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکی حملوں میں ایران کو شدید نقصان پہنچا ہے اور اس کی بحریہ، فضائیہ اور فضائی دفاعی نظام تقریباً تباہ ہو چکے ہیں۔ ایران کو جوہری ہتھیار نہیں حاصل کرنے دیں گے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ اگر ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے تو پورا مشرق وسطیٰ تباہ ہو چکا ہوتا۔ ایران پر سخت حملے کریں گے۔ ایک وقت آئے گا جب وہ خود بولے گا اب ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ بھارت نے مسلسل 11ویں مرتبہ اسٹرال ڈیم سے پانی چھوڑ دیا، فلڈ الرٹ جاری۔ بھارت کی جانب سے مسلسل 11ویں مرتبہ اسٹرال ڈیم سے پانی چھوڑنے کے بعد پاکستان میں فلڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ بھارت سے تقریباً 90,000 کیوسک پانی کا ریلا پاکستان پہنچنے کا امکان ہے۔ ملک کے بیشتر دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے، تاہم دریائے سندھ کے مختلف مقامات پر نچلے اور درمیانے درجے کے سیلاب کی صورتحال برقرار ہے، جبکہ تربیلا اور منگلا ڈیم میں بھی پانی کی سطح میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دریائے سندھ میں سکھر بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب برقرار ہے، جبکہ کالا باغ، چشمہ اور گڈو بیراج پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال موجود ہے۔ دریائے راوی میں ہیڈ بلوکی پر بھی نچلے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب دریائے جہلم، چناب، ستلج، راوی اور کابل کے بیشتر اہم مقامات پر پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ چاچڑان شریف اور بے نظیر پل کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جہاں اخراج 2,18,978 کیوسک رہا۔ کامن ویلتھ گیمز، ارشد ندیم جیولن تھرو کے فائنل میں میڈل کی دوڑ سے باہر۔ گلاسکو میں جاری کامن ویلتھ گیمز میں جیولن تھرو کے فائنل میں ارشد ندیم اپنی پہلی تھرو ضائع کر بیٹھے، جبکہ ان کی دوسری تھرو 70.41 میٹر اور تیسری تھرو 75.39 میٹر رہی۔ فائنل میں ارشد ندیم 12 کھلاڑیوں میں 9ویں نمبر پر رہے۔ سری لنکا کے رمیش تھارانگا 4 تھرو کے بعد پہلے نمبر پر ہیں۔ ان کی بہترین تھرو 89.75 میٹر ہے، جبکہ بھارت کے نیرج چوپڑا دوسرے نمبر پر ہیں۔ نیرج کو بہترین تھرو 85.83 میٹر رہی۔ دفاعی چیمپئن ارشد ندیم اپنے طلائی تمغے کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں اترے تھے۔ انہوں نے کوالیفائنگ راؤنڈ میں 78.63 میٹر کی بہترین تھرو کے ساتھ 7ویں پوزیشن حاصل کرتے ہوئے مردوں کے جیولن تھرو کے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔